بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جو فرقہ بندی سے ہٹ کر ایک صحیح اسلام کی تعلیمات کو جاننا اور ماننا چاہتے ہیں، کیونکہ اس ویڈیو میں پہلے آپ کے سامنے کچھ حقائق پر مبنی انکشافات کیے جائیں گے جو یقیناً آپ کو چونکا دیں گے اگر آپ حقیقت پر ایمان رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد عید میلاد النبی منانے والوں کی غلط فہمیوں اور ان کے عقلی اور قرآن و حدیث کے تعلیمات پر مبنی علمی جوابات دیے جا رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ انکشاف کر دوں کہ آج سے کوئی 30-40 سال پہلے، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ہمارے جو آباء و اجداد تھے، دادا دادی نانا نانی سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں، وہ ربیع الاول نامی چیز جو آج کل ہم سمجھتے ہیں وہ اس سے واقف ہی نہیں تھے۔ وہ اس مہینے کو 12 وفاتاں کہتے تھے اور 12 تاریخ کو وفات کے طور پہ یاد رکھتے ہوتے تھے، نہ کہ پیدائش اور خوشی کے طور پہ۔ ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جو اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتا دیکھ کر آ رہے تھے، آپ ان سے کنفرم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں، دوسرا انکشاف وہ یہ ہے کہ یہ جو 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، یہ کوئی پیٹ کنفرم ہی نہیں ہے۔ ہر فرقہ اور ہر گروہ اس کو اپنے اپنے حساب سے دیکھ رہا ہے۔ اہل تشیع کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن جمعہ اور تاریخ 17 ہے، جبکہ اہل سنت کے مطابق 8، 9 اور 12 تین تاریخیں ہیں جو اہل سنت کے نزدیک رائج ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کہ جو امام احمد رضا خان بریلی شریف سرکار ہیں، ان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 نہیں بلکہ 8 ربیع الاول ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ جو بریلوی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں ہمارے مسلمان، وہ اسی امام احمد رضا خان کی وجہ سے کہلاتے ہیں، جب وہ خود ہی 12 کے قائل نہیں بلکہ 8 کے قائل ہیں، تو یہ کس ریفرنس سے پھر ان کے مقلد بھی ہیں، ان کو اپنا امام بھی مانتے ہیں، اور ان کے بقول 8 ربیع الاول ہے اور یہ 12 کو پھر عید منا رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانے والوں کی غلط فہمیوں اور ان کے عقلی اور علمی دلائل کی طرف۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یعنی ہم سنت سمجھ کے منا رہے ہیں، اور میرے بھائی یہ نہ تو فرض ہے نہ ہی یہ سنت ہے۔ یہ جو شریعت کا نقطہ نظر ہے اس کے مطابق ایسی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کہتے ہیں ایک ایجاد، نئی ایجاد کردہ چیز کو، اور بدعت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سختی سے منع فرمایا ہے، وہ میں آگے بتانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور بدعت ممنوع چیز ہے۔ اس کے بعد دوسری غلط فہمی ان لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ یہ سب کہتے ہیں کہ نہیں یار، بدعت کی 2 ٹائپ ہوتی ہیں، ایک بری بدعت ہوتی ہے اور ایک بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے جو اچھی بدعت ہوتی ہے۔ اور میرے بھائی ان کی باتوں کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر بدعت، کلو کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ جب ہمارے نبی نے کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر نئی ایجاد گمراہی ہے، تو پھر یہ کہاں سے اس کو نکال کے لے آتے ہیں ثبوت کے طور پہ کہ یہ بدعت حسنہ ہے؟ اصل میں یہ کنفیوز کرتے ہیں اجماع کے اس تناظر میں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے نا بدعت حسنہ نام کی چیز نہیں ہوتی، تو پھر کہتے ہیں دیکھیں جی یہ چیز تو اسلام نے کہا ہے، بھی ایسے مسلمان مل کے یہ کر لیں، وہ اجماع ہوتا ہے، اس کو بدعت حسنہ نہ کہیں۔ ایک فرقہ جو چیز اپنے طور پہ شروع کر دیتے اس کو اجماع نہیں کہتے، یہ بدعت ہی ہوتی ہے۔ اجماع امت کا ہوتا ہے جس میں 1 to all ہوں، اور آپ لوگوں کے تو سر پوائنٹ نہیں مل رہے آپس میں، اس کو اجماع کہاں سے کہو گے؟ اس کے بعد چلتے ہیں نمبر 3 کی طرف، اور تیسری غلط فہمی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے ہم یہ مناتے ہیں۔ اور میرے بھائی، کیا آپ صحابہ کرام سے زیادہ تعظیم کرنے والے ہیں؟ غور کریں نا، کسی صحابہ کرام نے، کسی اور نیک ہستی نے کبھی اتنی بار ان کی زندگیوں میں یہ دینا ہے، اور تو کسی نے یہ نہیں منائی۔ آپ یا تو کہیں کہ ہم ان سے زیادہ عاشق رسول ہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان سے زیادہ عاشق رسول نہیں ہیں تو خدا کے لیے سوچیں کہ یہ اسی صدی کے اندر ایجاد کسی نے کر کے ہمارے اوپر اس چیز کو تھوپا ہے۔ یہ ایجاد پہلے سے تھی لیکن پہلے اس روپ میں نہیں تھی، اب انہوں نے اس کو باقاعدہ عید میلاد النبی کے روپ میں پیش کر دیا ہے۔ باقاعدہ چھٹی اور اس طرح کا سیٹ اپ یہ ماضی میں بھی چلتا رہا ہے لیکن اس طرح نہیں ہوا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 کی۔ پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ رسول کو یاد کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی، کیا کسی سے محبت کرنے یا کسی کو یاد کرنے کے لیے ایک دن کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک دن میں یاد کرنا ہے، یعنی 365 میں سے 364 دن آپ کو یاد نہیں، یعنی ایک دن کے لیے ان کو یاد کرنا ہے؟ یہ کون سا پیمانہ آپ نے یاد کرنے کا نکال لیا خود سے، اور اسے خام خواہ دین میں ایک ایڈیشن کر دی ہے؟ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ ان کی 5ویں غلط فہمی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے،
और मेरे भाई, उनसे मोहब्बत का इजहार करना है तो उनके बताए हुए तरीक़ों पर चलो। उनके दीन में नई नई अपनी चीज़ें ऐड ना करो, क्योंकि हमारे नबी ने बड़ा क्लियर कट बता दिया कि दीन मुकम्मल हो चुका है। मुकम्मल दीन के अंदर एडिशन करके आप कौन सी मोहब्बत का इजहार करना चाह रहे हैं। अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि ये अगर सारी बातें गलत हैं, इनका कोई सर पैर नहीं है, तो फिर सही क्या है और ये शुरू कब और कैसे हुई है। ये असल में उस्मानियों ने किया था। जब उस्मानियों ने ये फैसला किया था कि हम जो हजूर पाक का दिन है एक, वो सरकारी छुट्टी के तौर पर मनाएंगे। उन्होंने ये ईद मनाने के लिए नहीं किया था, इस बात को समझें। असल में उनको ये सोमवार का दिन रखना चाहिए था, लेकिन उसमें मसला ये था कि सोमवार का दिन अगर रखते तो हर साल वो दिन बदल बदल कर आता। इसलिए उन्होंने दिन सोमवार रखने की बजाय एक तारीख रख दी। बाद में फिर आने वालों ने इस दिन को पकड़ लिया। इस बारे में मेरी एक दूसरी तफसीली वीडियो 10 मिनट की तकरीबन मौजूद है। अगर किसी भाई को हर एक नुक्ते पर क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो वो मेरी दूसरी वीडियो देख सकता है।